نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیہ وقال اللہ تبارک وتعالی ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے آپ کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کیا، گھر کے کاموں کو آگے پیچھے کر کے آپ کے گھر جب پیغام بھیجا گیا، آپ نے تمام کاموں کو چھوڑ کر کے مدرسے میں حاضری دی۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور ہر قدم پر اللہ ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی، یا ایہا الانسان، اللہ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے، روئے زمین پر بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، انسان ہیں، تمام انسان کو اللہ فرماتے ہیں انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ تو دنیا میں تکلیف سہ کر کے اپنے رب سے جا ملے گا۔ دنیا میں غم ہیں، راحتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، ہر طرح کی الجھنیں ہیں، اور ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو گھروں کے کام کاج، شوہر کی خدمت، معصوم بچوں کی خدمت اور ان کی پڑھائی کی طرف توجہ دینا، یہ سارے کام ہی کام ہیں۔ ایک عورت اپنی پوری زندگی تھکتی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ انسان تکلیف سہتا ہے، ایک مرد ہوتا ہے بیچارہ، صبح سے لے کر کے شام تک وہ تھکتا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک رزق حلال کے لیے، اپنے بال بچوں کو کھلانے اور پلانے کے لیے، اپنے عورت کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے، حلال کمائی کے لیے فجر کے بعد سے نکلتا ہے، شام تک اسی دھن میں، اسی فکر میں رہتا ہے، اور پھر وہ شام کے وقت، رات کے وقت اپنے گھر لوٹتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے۔ ہر دن اس کا یہ کام ہوتا ہے، ہر دن عورت کا بھی کام ہوتا ہے۔ پھر کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں رنج ہوتا ہے، کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں دکھ پہنچتا ہے، اور کبھی بیماریاں آتی ہیں، کوئی نہ کوئی تکلیف دنیا کے اندر آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ انہی تکلیفوں اور دکھوں کے ساتھ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا، ہم کو دو راستے بتائے، ایک راستہ شر والا ہے، ایک راستہ خیر والا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کے لیے، کائنات کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کے لیے، انسان، جنات، مخلوق، تمام کے لیے ہمارا نبی رحمت بن کر آیا، اور اس نے آ کر ہمیں بتایا کہ لوگوں، میری امت کی عورتوں اور میری امت کے مردوں، یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ سے ملا دے گا، یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت تک لے جائے گا، یہ سیدھا راستہ ہے کہ جو تم کو دنیا کے اندر عزتیں دے گا، یہ سیدھا راستہ ہے
کہ آخرت کے اندر تمام نبیوں کے سامنے، تمام امتوں کے سامنے تمہیں عزت عطا کرے گا۔ ایک راستہ وہ ہے جو ذلت والا ہے، دنیا کے اندر بھی ذلت، قبر کے اندر بھی ذلت ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ذلت ہیں۔ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے، تمام کے تمام نبی موجود، فرشتے جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، صحابہ سب موجود ہیں۔ ان کی موجودگی کے اندر ہماری عزت ہوئی تو کامیابی ہیں، ان کی موجودگی کے اندر اگر ہماری ذلت ہوئی تو میری ماں اور بہنیں ہمارا سر جھکے گا اور ذلت کا سامنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر عزتیں عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور ہم تمام کے لیے عظیم رحمت بنے۔ ایک مرتبہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ، ان کے شوہر حضرت علی، ان دونوں نے مشورہ کیا کہ آج ابا کو ملنے کے لیے جائے، جیسے ایک بیٹی اپنے باپ سے ملتی ہیں اور ایک داماد اپنے سسر جی سے ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ آپ کی بڑی پیاری بیٹی تھی، آپ جب سفر میں جاتے اس وقت بھی آپ کی ملاقات کرتے، سفر سے واپس آتے حضرت فاطمہ کی ملاقات کرتے، جب آپ مدینے کے اندر ہوتے تو بھی کسی بھی وقت حضرت فاطمہ کو دیکھنے کے لیے جاتے۔ اپنا دکھ اور درد ہوتا، فاطمہ کا دکھ اور درد ہوتا، ہمارے نبی ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے۔ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر سے کیا کہا، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ چلو میرے ابا کی ملاقات کریں۔ دونوں چلے۔ آپ جب اللہ کے حبیب کے گھر پہنچے تو دونوں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی زارو قطار رو رہے تھے۔ کیسے رو رہے تھے؟ آپ کے مبارک آنسو آپ کی گود میں گر رہے تھے اور آپ دھاڑیں مار کر رو رہے تھے۔ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہیں، بیٹی کے دل کے اندر باپ کی جگہ ہوتی ہیں، بیٹی کے دل کے اندر ماں کی جگہ ہوتی ہیں، بیٹی کے دل کے اندر اپنے بھائی کی جگہ ہوتی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ میرے باپ تنے تنہا اپنے گھر کے اندر زارو قطار رو رہے ہیں، فاطمہ سے رہا نہ گیا، فاطمہ زارو قطار رونے لگی، حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت فاطمہ اپنے ابا سے کہنے لگی کہ ابا آپ کو کیا ہو گیا، آپ کو کس چیز نے رلایا، آپ کو کیا دکھ اور درد پہنچ گیا کہ آپ اتنے موٹے موٹے آنسو بہا رہے ہو اور آپ زارو قطار رو رہے ہو۔ ہمارے نبی جب دعا سے فارغ ہوئے تو دعا سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے کہا بیٹا تم مجھے پوچھتی ہو کہ میں کیوں رو رہا ہوں، اتنے موٹے موٹے آنسو میری گود کے اندر کیوں بہا رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹا جس وقت مجھے معراج کرائی گئی اور میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا، جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی، میں کیا دیکھتا ہوں؟ جہنم کے اندر میں نے میری امت کی عورتوں کو دیکھا کہ عورتوں کو الگ الگ طریقے سے سزائیں دی جا رہی ہیں۔ کسی عورت کو اس کے سر کے بالوں سے لٹکایا گیا ہے، کسی عورت کو پیر سے الٹا کر کے لٹکایا گیا ہے، اور کسی عورت کو چھاتیاں باندھ کر کے لٹکایا گیا ہے۔ میں اس منظر کو دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا نقشہ ہیں، یہ منظر کیا ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجرم عورتیں ہیں اور یہ گنہگار عورتیں ہیں، ان کے پیروں کے اندر بیڑیاں ڈالی گئی، ان کے ہاتھوں کے اندر ہاتھ کڑیاں پہنائی گئی، ان کے گلوں کے اندر توق ڈال دیے گئے اور ان کو اس طرح لٹکا دیا گیا۔ ان کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔
ہمارے نبی معراج کے بعد جب گھر آئے، آپ اس منظر کو جب کبھی بھی یاد کرتے تو زارو قطار روتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا فاطمہ، یہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے جو میں نے جہنم کے اندر دیکھا، یہ منظر میری نظروں کے سامنے ہے کہ جو میں جہنم میں دیکھ کر کے آیا۔ میں زارو قطار اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے رب کہیں میری امت کی عورتوں کی یہ حالت نہ ہو جائے، اور کہیں ان کو ذلت کے ساتھ باندھ کر کے، جن کو خلائق دیکھ رہے ہوں، فرشتے دیکھ رہے ہوں، انبیاء علیہ السلام سب دیکھ رہے ہوں، امت کے اولیاء دیکھ رہے ہوں، اور امت کے صلحاء اور نیک لوگ دیکھ رہے ہوں، اس طریقے سے ان کو عذاب دیا جائے۔ یا اللہ میری امت کی حفاظت فرما۔ آپ نے فرمایا بیٹا فاطمہ، اس چیز سے میں رو رہا ہوں۔ میری ماں اور بہنیں دنیا گزر جانے والی ہیں، دنیا گزر جانے والی ہیں، آخرت کی زندگی لامحدود ہے، آخرت کی زندگی عزتوں والی ہیں، اور آخرت کے اندر مزے ہی مزے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طور و طریق کو اپنایا، ہماری زندگی کے ہر شعبے کے اندر، چاہے شادی کا ماحول ہو، چاہے منگنی اور پیغام ہو، چاہے بچے کی ولادت ہو، ایسے موقعوں کے اوپر ہم نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھا، فاطمہ کی زندگی کو سامنے رکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو سامنے رکھا۔ میری ماں اور بہنیں، قبر کے اندر بھی عزتیں ہیں، اللہ تعالیٰ موت بھی بہترین نصیب کرے گا، خاتمہ بالخیر نصیب فریق کرے گا، اور جنت کے اندر وہ عزتیں عطا کرے گا، جنت کے اندر لا محدود اللہ نعمتیں عطا کرے گا۔ اگر ہم نے دنیا میں اپنے نفس کے چونچلوں کو چھوڑ دیا، ہم نے رسموں اور رواجوں کو توڑ دیا، اور ہم نے شیطان کو راضی نہ کیا، ہم نے صرف ہمارے خالق اور مالک کو راضی کیا، ہم نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا، میری ماں اور بہنیں، اللہ تعالی ہمیں راضی کرے گا۔ اور اگر ہم نے دنیا میں رہ کر کے غیروں کے طور و طریق پر اور اپنی نفس چاہی زندگی، من چاہی زندگی، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ایسی حرکتیں کی جس سے اللہ اور اس کا حبیب ناراض ہو گیا، میری ماں اور بہنیں، قبر ہی سے اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ مکہ کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہوا پرانے زمانے میں، وہ نمازی، تہجد کا پابند، اللہ نے اس کو علم بھی عطا کیا تھا۔ اس کا انتقال ہوا تو مکہ کے اندر اس کو دفن کر دیا۔ اس کے رشتہ دار میں سے کسی کا انتقال ہوا، اس کو دفن کرنے کے بعد کچھ مدت کے بعد، اس زمانے میں قبر کے اندر کھود کر کے اسی قبر میں دوسروں کو بھی دفن کرتے تھے، تو رشتہ داروں نے کہا کہ اسی آدمی کی قبر کے پاس اس کو دفن کیا جائے۔ جیسے نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں ایک قبر ہوتی ہیں تو رشتہ دار کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ بھی رشتہ دار ہیں، تو اسی قبر کے پاس تیسرا کوئی رشتہ دار ہو تو اسی کی قبر کے پاس، تو کبھی ایک فیملی کی قبریں پاس پاس ہوتی ہیں تاکہ ایصال ثواب کے لیے جائے تو ایک ہی جگہ پر کھڑے رہ کر کے وہ پڑھ دیتے ہیں، ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے جب اس آدمی کا انتقال ہوا، اس کے پڑوس کے اندر رشتہ دار نے کہا کہ قبر بنائی جائے۔ جب قبر کھودی تو قبر کی ایک دیوار ٹوٹ گئی، اس میں دیکھا تو ایک نوجوان لڑکی ہے، حالانکہ دفن کیا تھا نیک آدمی کو، دفن ہونے والا آدمی نیک تھا، اور قبر کے اندر دکھائی دی نوجوان لڑکی، اور وہ بھی جیسے یورپ کے لوگ ہوتے ہیں، انگریز لوگ ہوتے ہیں، ایسی لڑکی دکھائی دی۔ لوگ دنگ رہ گئے کہ ہم نے تو دفن کیا تھا ہمارے نیک آدمی کو، اور
اس قبر میں یہ لڑکی، لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو گیا، لوگوں نے تحقیق کی، لوگ یہ سمجھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ قبر نہ ہو، کوئی دوسری قبر ہو، لیکن نشان تھا۔ تو اس زمانے کے بڑے عالموں نے کہا کہ ایک کام کرو، اس آدمی کی بیوی جس کو ہم نیک سمجھ رہے تھے، اس کی بیوی کو ہم پوچھیں کہ اس کی زندگی کے اندر اس کا کیا عمل تھا۔ اس کی بیوی سے پوچھا گیا، بیوی نے کہا کہ ویسے تو میرا شوہر نمازوں کا پابند، تلاوت کا پابند، تہجد گزار، اللہ کا ولی تھا، نیک بندہ تھا، لیکن بعض کاموں کے اندر وہ یہود اور نصارہ کے طریقے کو پسند کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب کی شریعت کے مقابلے میں بعض کاموں میں یہ یہود اور نصارہ کے طریقے کو پسند کرتا تھا، حالانکہ شریعت پر عمل بھی کرتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کے طریقے کو صرف پسند کرتا تھا، ان کے جیسا کام نہیں کیا، خالی پسند کرتا تھا۔ تو اس زمانے کے بزرگوں نے کہا ہاں، ہمارے نبی کی شریعت سے ہٹ کر کے، آپ کے لائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر کے نصرانیوں کے طریقوں کو اگر وہ پسند کرتا تھا تو ہو سکتا ہے اللہ نے اس مقدس اور پیاری برکت والی مکہ کی سرزمین سے اس کے ناش کو گم کر دیا۔ پھر لوگوں میں چرچا رہا تو پھر یہ لڑکی کون ہے؟ اگر وہ گم ہو گئے مکہ کی زمین سے تو پھر یہ لڑکی کون؟ ایک آدمی نے کہا جو فرانس کے اندر رہتا تھا، اس نے کہا کہ میں تحقیق کرتا ہوں کہ یورپ کے اندر ایسی لڑکی کسی کی ہیں۔ تحقیق کی گئی، وہ لڑکی فرانس کی تھی، اور ویسے لوگ اس کو نصرانی سمجھتے تھے، عیسائی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اب وہاں پر تحقیق کی تو اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ وہاں کے قبرستان میں اس کی قبر کو کھودا گیا، اندر سے ناش کس کی نکلی؟ یہ مکہ والے آدمی کی نکلی۔ اب اتنے دور سے یہ فرانس کی لڑکی مکہ کی زمین میں کیسے چلی گئی، اور مکہ کا آدمی فرانس کے قبرستان میں، عیسائیوں اور نصرانیوں کے قبرستان میں کیسے چلا گیا؟ تحقیق ہوئی کہ یہ جو لڑکی ہیں وہ ویسے ظاہر میں نصرانی تھی، لیکن اندر سے ایمان لا چکی تھی۔ اور کیوں ایمان کیوں لائی؟ نصرانیوں کے طریقے کے مقابلے میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پسند تھے۔ اس لڑکی کو میرے اور آپ کے نبی کی زندگی پسند تھی۔ اس لڑکی کو حضرت فاطمہ کی زندگی پسند تھی، فاطمہ کی سادگی پسند تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہماری ماں ہے امت کی، ان کی زندگی پسند تھی۔ جب اس لڑکی نے حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، حضرت خدیجہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت ماریہ قبطیہ، یہ ساری ہماری مائیں، ان کی زندگی کو پسند کیا، اللہ نے فرانس کی جو قبرستان وہاں کا عیسائیوں کا تھا اس زمین سے نکال کر کے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مکہ کی پیاری زمین کے اندر اس کو پہنچا دیا، اور یہ مکہ کے اندر دفن ہوا تھا، اس کو نکال کر کے عیسائیوں کے قبرستان میں پلٹا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیروں کے طریقے کو پسند کرتا تھا، اور وہ لڑکی اللہ کے حبیب کی زندگی کو پسند کرتی تھی۔
تو اس لڑکی کو مکہ کی بہترین زمین اللہ نے عطا کر دی دنیا کے اندر، یہ دنیا کے اندر ہوا، اور اس آدمی کو پاک زمین سے نکال کر کے اللہ نے ادھر ڈال دیا۔ میری ماں اور بہنیں، طریقے جب بدلتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جب خرافات آتے ہیں، ہر قسم کی رسمیں آتی ہیں، اللہ اور اس کا رسول جب ناراض ہوتے ہیں، میری ماں اور بہنیں، دنیا کے اندر لعنتیں آتی ہیں۔ آج دیکھو سماج کے اندر جو حالات، سماج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دیکھا دیکھی ایسی رسموں کو دن بدن بڑھاتے ہیں۔ اب یہ کوئی کم رسمیں ہیں، ایک غریب ہوتا ہے کہ جو بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ایک غریب ہوتا ہے، اس کی لڑکی پریشان ہوتی ہیں اگر وہ کسی لڑکے سے نکاح ہو گیا، اب وہ ساری رسمیں جو تم نے پیدا کی، ساری رسموں کا وجود جو تم نے دیا، اب ان رسموں کو ایک غریب آدمی پورا نہیں کر سکتا۔ اب اس کی لڑکی ادھر گئی، وہ بیچارہ اپنی محنت اور اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیٹی کو دے سکا، باقی رسموں کو ادا نہ کر سکا۔ اس کا خمیازہ کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس غریب کی لڑکی اس لڑکے کے گھر پریشان رہتی ہیں۔ کیوں؟ لوگ اتنے لالچی بن گئے، لوگ اتنے بھکاری بن گئے کہ بھکاریوں کی طرح اور لالچی لوگوں کی طرح خالی کسی اور کا لینا چاہتے ہیں، اور رسموں کے غلام بنے ہوئے ہیں کہ رسموں سے چھٹکارا ہی نہیں مل رہا۔ مردوں کی کیفیت یہ بنی کہ عورتیں بول دیتی ہیں تمہیں پتہ نہ چلے۔ تعجب کی بات ہے کہ بیچارہ وہ تھک کر کے کماتا ہے، کمانے کا پتہ چلتا ہے اور خرچ کرنے کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ غلام کہتے ہیں۔ رسم کی قوم جب رسموں کی غلام بنتی ہیں تو میری ماں اور بہنیں آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ وہ قوم اللہ کی نظر سے گر جاتی ہیں کہ جو اس کے پیارے حبیب کے طریقوں کو ٹھکرا کر کے اپنے گھروں کے اندر غیروں کے طریقوں کو وجود دیتی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شریعت کے پابند رہیں۔ آپ دیکھو منگنی ہوتی ہے، منگنی، وہاں سے لے کر کے لڑکا پیدا ہوتا ہے وہاں تک اتنی رسمیں، آپ گنو 25 سے 30 رسمیں آپ کو ملے گی الگ الگ، منگنی سے لے کر کے شادی، پھر شادی کے بعد پھر بچی کا حمل کے بعد پھر اس کی ولادت، تو 25 سے 30 رسموں سے گزر کر کے یہ لڑکی ادھر پہنچتی ہیں۔ جیسے خاص کر کے آج کل دلہن کے لیے راجا کی کرسی ہوتی ہے، اس پر دلہن کو بٹھایا جاتا ہے جس کا کرایہ 5000 روپے، اور بڑی کرسی ہو راجا مہاراجا والی، یہ تو راجا والی کرسی، مہاراجا والی ہو تو اور زیادہ خرچہ ہوگا۔ پھر شادی کے اگلے دن مہندی لگائی جاتی ہے، مہندی کے اندر 5000 روپے وصول کیے جاتے ہیں۔ دیکھو ہر جگہ پر بھیک مانگی جاتی ہے۔ پھر دلہن جب آتی ہیں تو دلہن کے آنے پر کیک کاٹتے ہیں۔ بڑی بوڑھی عورتوں کو پوچھو کہ ان کی رخصتیاں کیسے ہوئی تھی، بڑی بوڑھی عورتوں کو پوچھو کہ انہوں نے کس طریقے سے پرائی کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر کے خاموش انداز کے اندر جو ہمیں ایک طریقہ دیا تھا رخصتی کا، آج کی نئی نسل نے اس کو بھلا دیا، بے شرمی اور بے حیائی کو جنم دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں۔ اس کے بعد دلہن کے آنے پر ویڈیو ہوتا ہے۔ شرم آنی چاہیے کہ ایک جوان بیٹی کی تصویر کو ایسے بھیڑیے اور درندے اور کتوں جیسی نظر اور سوچ والے گندی نظریں والے لوگ دیکھتے رہیں۔ کیا آپ پسند کریں گی کہ تمہاری جوان بیٹی ہیں اور جوان بیٹی کی فوٹو اگر اس طریقے سے جائیں تو کیا ایک ماں باپ کو پسند ہوگا؟
پھر آج کل دلہن کو جو جوڑا پہنایا جاتا ہے 20,000 25,000، ہم نے تو 80,000 تک کا سنا، 80,000 تک کا۔ کمائیاں جیسی ہوتی ہیں ویسی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ یاد رکھو ایک دور کے اندر غربت تھی، غریبی تھی، لوگ ایک وقت کا کھانا بنا کر کے 2 وقت چلا لیتے تھے۔ آپ بڑے بڑوں کو پوچھو کہ تم نے کس طریقے سے دن کاٹے ہیں اور کیسی تم نے اپنی زندگی کاٹی، کیسے دکھ دیکھے زندگی کے اندر، کیسے اتار چڑھاؤ آئے۔ 2 پیسے اللہ نے دے دیے، اتنا تکبر، 2 پیسے اللہ نے دے دیے تو شریعت کی حدوں کو پار کر دیں ہم اور اللہ اور اس کے حبیب کو ناراض کر دیں۔ پھر جو ہی ہماری نسل آگے دیکھتی ہیں گربا۔ اب گربا، یہاں میں نے آپ کو یہ واقعہ کیوں سنایا کہ ہمارے نبی کے طریقے کو ناپسند کرتے تو اللہ نے مکہ کی سرزمین سے ان کو نکال کر دے عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا۔ اب گربا دیکھو میری ماں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں ناچ رہی ہو جن میں لڑکے بھی ہوں، کتنا کھلم کھلا اللہ کے احکام کو ٹھکرانا ہے اور کتنا کھلم کھلا بے حیائی کا ہم ثبوت دے رہے ہیں۔ اسی طرح اسٹیج بنواتے ہیں، اسٹیج کے اوپر ظاہر بات ہے کہ وہاں لڑکے ہوتے ہیں، لڑکیاں، پرائے مرد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دلہن کو بٹھاتے ہیں، پھر دلہا گھر آتا ہے، تب بہن کھڑی ہو جاتی ہے اور پیسے مانگتی ہیں۔ ارے اس کا بھائی ہے اور یہ بہن ہے، یہ کھڑی ہو کر پیسے، دیکھو یہ ساری رسمیں پتہ نہیں شیطان کتنی گائیڈ کرتا ہے اور شیطان کہاں سے کہاں تم کو راہ دکھاتا ہے۔ اب یہ نسل ایک تم نے رسم پیدا کر دی، دوسرے نے دیکھا تو وہ بھی کریں گے، تیسرے نے دیکھا تو وہ بھی کریں گے۔ اب غریب لڑکا ہیں، غریب لڑکی ہیں میری ماں اور بہنیں، اسی وجہ سے سماج کے اندر کتنے نوجوان بیٹے ہیں جو نکاح نہیں کر پاتے، سماج کے اندر کتنی جوان غریب بیٹیاں ہیں کہ جن کی طرف کوئی دیکھنے والا تک نہیں ہوتا۔ پھر منگنی ہوتی ہیں، منگنی کے بعد موبائل دیا جاتا ہے۔ اب موبائل دیا، ظاہر بات ہے کہ دونوں باتیں کریں گے۔ ہم نے تو کتنی منگنیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ شادی سے پہلے ہی ان کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب لڑکے کا مزاج بھی سامنے آ گیا، لڑکی کا مزاج سامنے آ گیا، باتوں باتوں پر جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بحث ہوتی ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ابھی تو پرائے ہیں، پرائے، لڑکی لڑکے کے لیے حرام ہے، لڑکا لڑکی کے لیے حرام ہے، لیکن منگنی کے بعد پھر پھرنے جانا، گھومنے پھرنے کے لیے نکلنا۔ اسی طریقے سے کھانے میں مرد عورت سب مل کر کھانا کھاتے ہیں شادی کے موقع پر، پرائے مرد ہوتے ہیں، پرائی عورتیں ہوتی ہیں، اتنا ہجوم ہوتا ہے۔ دیکھو یہ سب اللہ تعالیٰ گناہ ہوتے ہیں، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل، مہلت دیتا ہے کہ میرے بندے باز آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ اگر باز آ گئے میری ماں اور بہنیں عزتیں ہیں، اور اگر باز نہیں آتے اللہ تبارک و تعالی قوموں کو ختم کر دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ میں بہت سی اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے، ایک پلنگ ہوتا، پلنگ سادہ لوہے کی پائپ والا اور سیدھا سادہ بستر، وہی روم ہوتا جس کے اندر بیٹی کی رخصتی کی جاتی۔ آج روموں کو سجانا اور ہزاروں روپے خرچ کر دینا ناجائز طریقے سے، یہ ساری رسمیں ہیں نا غیروں کی ہیں، غیروں کی، یہ ہماری پیدا کی ہوئی نہیں، لوگوں کی دیکھی ہوئی ہیں، اور دیکھ کر کے لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر ان رسموں کو جگہ دی ہیں۔ پھر روم سجاتے ہیں، روم سجا کر کے اس میں یہ غبارے اور ویسی ہی ناٹک اور حرکتیں ہوتی ہیں
جو غیروں کے گھروں کے اندر ہوتی ہیں۔ پھر لڑکی والوں سے دہیج ہوتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس کی کفالت میں تھے؟ ہمارے نبی کی کفالت میں تھے۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو دیا، چکی دی، آپ نے گھڑا دیا، ایک چارپائی دی، آپ نے تکیا دیا۔ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے نبی نے دہیج دیا۔ میری ماں اور بہنیں، یہ جاہل ہیں، انہوں نے حدیث سمجھی ہی نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کی کفالت میں تھے، ہمارے نبی ان کی دیکھ ریکھ کر رہے تھے اور ہمارے نبی ان کی ضرورت کو پورا کر رہے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت علی بیچارے غریب آدمی تھے، غریب آدمی، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ ہمارے نبی نے بندوبست کیا تھا، چونکہ آپ نے اگر کسی لڑکے کو کھورے لیا ہے اور آپ کے گھر وہ رہ رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ گھر والے ضرورت پوری کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جو 2-4 آئٹم دی تھی، وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ بیٹی کو یہ دہیج کے طور پر دی گئی، بلکہ ہمارے نبی نے جو حضرت فاطمہ کو دیا، یہ اس لیے دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش آپ کرتے تھے، آپ ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ آپ نے جب دیکھا کہ میں جس لڑکے کی پرورش کر رہا ہوں اور جس لڑکے کی کفالت کر رہا ہوں، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے گھر میں کچھ نہیں، آپ نے اس وجہ سے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو دیا، چونکہ وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ اور دہیج کے اندر اتنی چیزیں بڑھ رہی ہیں، دن بدن اتنی چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ مالدار ہیں، اللہ نے وسعت دی ہیں، وہ اس کے لیے تو لانا آسان ہے۔ اب لوگ دیکھیں گے کہ اس میں تو اے سی بھی ہے، اس میں تو فریج بھی ہیں، اس میں اتنا بڑا انبار ہے، قارون کا خزانہ ہے، دوسرے مالدار ہوں گے تو وہ بھی کر لیں گے، لیکن ایک غریب بیٹی کا کیا حشر ہوگا؟ یاد رکھو، اللہ کے گھر حساب دینا پڑے گا کہ اتنے پیسوں کے ذریعے تم کئی غریب بیٹیوں کے گھروں کو آباد کر سکتے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ فاطمہ بنت عبد الملک، ان کے جیسی کوئی عورت دنیا میں نہ آئی نہ آ سکتی ہیں۔ کیسے دنیاوی اسٹیٹس ان کا ایسا تھا کہ قیامت تک ایسی عورت نہیں آ سکتی، فاطمہ بنت عبد الملک جیسی، جو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی ہیں، باپ راجہ ہیں، شوہر راجہ ہیں، سارے بھائی راجہ ہیں، بادشاہوں کے گھروں کے اندر پلنے والی شہزادی، شہزادی باپ کو دیکھو، اس کے سارے بھائی بادشاہ ہیں، شوہر عمر ابن عبد العزیز بھی بہت بڑے حکمران ہیں۔ ایسی عورت آپ کو تاریخ کے اندر بہت مشکل سے ملے گی۔ لیکن میری ماں اور بہنیں، عراق سے ایک عورت آئی اپنی جوان یتیم بیٹیوں کو لے کر کے کہ میں فاطمہ بنت عبد الملک کے پاس جاؤں اور انہیں بتاؤں کہ میری ان لڑکیوں کو دیکھو، جوان ہو گئی، ہمارے پاس ان کی شادی کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، تو فاطمہ تم ہماری ان مظلوم بیٹیوں کی مدد کرو کہ اللہ ان کا رشتہ کرے، اللہ ان کی شادیاں کر دے۔ جب یہ عورت آئی اپنی بیٹیوں کو لے کر کے، اس وقت حضرت فاطمہ بنت عبد الملک روٹی بنا رہی تھی اپنے ہاتھ سے۔ شہزادی ہو اور جس کا شوہر بادشاہ ہو اور جس کے بھائی بادشاہ ہو، میری ماں اور بہنیں، ایسی عورت تو رانی ہوتی ہے، رانی، اور رانی کوئی کام نہیں کرتی، رانی سوائے سونے کے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس کے بال اڑنے والی بھی نوکرانیاں ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ اور پیر کے ناخن کاٹنے والی بھی نوکرانیاں ہوتی ہیں۔ رانی کا تو یہ وٹ ہوتا ہے، لیکن یہ عورت جس وقت حضرت فاطمہ کے گھر آئی، حضرت فاطمہ کیا کر رہی تھی؟ روٹی بنا رہی تھی۔ وہ عورت اندر آئی، حضرت فاطمہ نے کہا کہ آؤ آؤ، لڑکیوں کو بھی کہا بیٹا تم بھی اندر آؤ، گرم گرم روٹی ہے،
اگر تمہیں کھانی ہیں، بھوک ہیں تو یہ کھا لو۔ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک روٹیاں دیتی گئی، وہ بیچاری بچیاں غریب بھوکی تھی۔ جب روٹیاں ہو گئی تو فاطمہ نے کہا کہ بولو کیوں آنا ہوا؟ کہا کہ میں تو آئی تھی میری ان یتیم بیٹیوں کو لے کر کہ شاید تمہارے گھر سے ہمارا سوال پورا ہو جائے، لیکن میں تو جا رہی ہوں۔ فاطمہ نے کہا کہ تم کام سے آئی ہو تو کم سے کم کام تو بولو۔ اس عورت نے کیا کہا؟ سمجھو، سمجھنے کی بات کہی کہ میں تو یہ سمجھی تھی کہ فاطمہ اتنی بڑی عورت، شہزادی اور رانی، اس کے گھر کے اندر پیسوں، سونا اور چاندی، درہم دینار کی کھنک ہوگی، وہاں جا کر کے بہت کچھ سارا مال ملے گا، لیکن میں نے یہاں آ کر دیکھا آپ تو خود روٹی بنا رہی ہیں، آپ کے کپڑے بھی پرانے ہیں، آپ کا گھر بھی جھونپڑا ہے، میں ایسے ویران گھر سے، کیا کہا؟ میں ایسے ویران گھر سے کون سی مدد لے کر جا سکتی ہوں؟ میری ماں اور بہنیں، فاطمہ کے الفاظ سنو کہ میری بہن سن، ویران گھروں کو آباد کرنے کے لیے میں نے اپنے اس گھر کو ویران کر دیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ویران گھر، اجڑے ہوئے گھر تھے، ایسے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کرنے کے لیے اور ویران گھروں کو آباد کرنے کے لیے، یتیم بچیوں کو ان کے گھروں تک پہنچانے کے لیے، یتیم بچیوں کی کفالت کرنے کے لیے اور غریب عورتوں کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے ہم نے اپنے گھر کو ویران کر دیا۔ یہ لوگ تھے، یہ لوگ تھے۔ ہم دوسروں کے گھروں کو ویران کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، مال کے نشے میں آ کر کے، رسموں کے غلام بن کر کے اتنی رسموں کو جنم دے رہے ہیں کہ ہم پہلے سے جو اجڑے ہوئے گھر ہیں، پہلے سے ہی اجڑے ہوئے تھے، پہلے سے ہی بیچارے مرے ہوئے تھے، ان اجڑے ہوئے گھروں کو ہماری رسموں کے ذریعے اور ہم اجاڑ رہے ہیں۔ قیامت کے دن بڑی پوچھ ہونے والی ہیں۔ اس کے علاوہ میری ماں اور بہنیں، مہر فاطمی تو پتہ نہیں یہ کیسے کورونا جیسا روگ ہے کہ جہاں بھی جاؤ یہ روگ لگ گیا ہے۔ مہر فاطمی، پتہ چلتا ہے تم کو مہر فاطمی کیا ہے؟ کیسے ڈھونگ گئے یہ مہر فاطمی کے؟ اور کیا مہر فاطمی مانگ کر کے کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہو؟ اور کیا ہمارے نبی نے امت کو مہر فاطمی سکھائی ہیں؟ یاد رکھو، زیادہ مہر مانگنا قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کہ آپ نے فرمایا کہ جس وقت تم دیکھو کہ لوگ لمبی لمبی مہر مانگ رہے ہیں اور زیادہ پیسے وصول کر رہے ہیں، گویا لڑکی کا سودا ہو رہا ہے۔ جب یہ پریشانی اور مصیبت امت پر آ جائے، سمجھ لو قیامت قریب آ گئی۔ تو قیامت کو قریب لا رہے ہیں ہم۔ مہر فاطمی کوئی سنت نہیں، مہر فاطمی کے علاوہ اور بھی مہریں ہیں جو ہمارے نبی نے دی ہیں ازواج مطہرات کو۔ خالی مہر فاطمی کیوں آ گئی؟ جہاں بھی جاؤ مہر فاطمی۔ بیچارہ مشکل سے 30,000 کہے گا، اب مہر فاطمی لاکھ کی، اب 30,000 کہاں اور لاکھ روپے کہاں؟ اتنا بڑا گیپ ہے، پھر بھی عورتیں نہیں خالی مہر فاطمی تو کرو، نہیں خالی مہر فاطمی کرو۔ ارے اسی وجہ سے میں نے خود نے ایک گھر میں گیا، اسی مہر کی وجہ سے منگنی ٹوٹ گئی تھی، اسی مہر کی وجہ سے ہم نے ان کو بہت سمجھایا کہ مہر ایک مرتبہ دی جاتی ہیں، اصل تو اس کی پوری زندگی اس کے حقوق کو ادا کرنا یہ اصل ہے۔ تو تم اس کی طرف نظر کرو، مہر فاطمی کی طرف کیوں نظر کر رہی ہو؟ لیکن نہیں، وہ ضد پر رہے، صاف ہم کو کہہ دیا کہ مہر فاطمی ہو تو رشتہ منظور ہے، حالانکہ رشتہ ہو چکا تھا، یہ بیچ میں لڑائی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم 60,000 انہوں نے طے کیے، کہا نہیں مہر فاطمی برابر ہیں، اور اگر نہ ہو تو ہمیں نہیں کرنا ہے۔ بولو، یہ رسموں کو تم نے جنم دیا،
خود پیروں کے اندر آ کر گر رہی ہیں۔ اس لیے لڑکے کی پوزیشن کو دیکھا جائے گا، جیسی پوزیشن ہوگی اور بیچارے کی جیسی وسعت ہوگی۔ اصل تو یہ دیکھو، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری بیٹی کا پیغام لے کر کوئی آئے اور تم ان لڑکے والوں کو دیکھو کہ لڑکے والے دیندار ہیں، لڑکا بھی دیندار ہیں اور لوگ اخلاق والے ہیں، لڑکا بھی اچھے اخلاق والا ہیں، تم اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے، الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، آپ نے فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا، روئے زمین پر فساد برپا ہو جائے گا، روئے زمین کے اوپر طرح طرح کی رسمیں آ جائیں گی اور لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے مہر فاطمی اب یہ چھوڑو، اس میں پھر کہیں ترقی ہو جائے گی۔ اس لیے جیسی وسعت ہو سامنے والے کی حالت کو ہم دیکھیں۔ اصل یہ ہے کہ ہماری بیٹی اچھے گھر میں جائے، کہ جو لڑکا سیدھا ہو، نمازی ہو، اخلاق والا ہو، محنت کر کے حلال کمائی کما کر کے ہماری بیٹی کے حقوق کو ادا کرتا ہو، اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے، مہر فاطمی پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ایسی رسمیں ہیں کہ جو روزمرہ چلن میں ہیں، جس کی طرف چھوٹے موٹے اشارے کیے، یہ ساری رسموں کے جنازے نکالنے ہیں، جنازے دفن کر دیں ہم۔ الحمدللہ پورے شہر کے اندر الگ الگ جگہ پر عورتوں کو جوڑا گیا حلقہ کے اعتبار سے، اور ماں بہنیں ہزاروں کی تعداد میں جڑی اور انہوں نے دھیان سے بات سنی، اپنے دل پر اس بات کو لیا۔ ایک عورت جب دل پر بات لے لیتی ہیں، میری ماں اور بہنیں، انقلاب آتا ہے۔ یہ آپ کے قبضے میں ہے۔ اگر آپ نے یہ سارے چونچلوں کو مٹا دیا، دفن کر دیا، تو میری ماں اور بہنیں، سماج اور برادری کے اندر سے ساری ہی رسمیں ختم ہو جائے گی۔ اور الحمدللہ کارگزاریاں آ رہی ہیں کہ ماں بہنوں نے یہ بات دل پر لی۔ جب دل پر لی تو جنہوں نے آگے پلان بنایا تھا کہ ہم اس طریقے سے نکاح کریں گے، شادی میں یہ خرچ کریں گے، شادی میں یہ ڈرامہ کریں گے لڑکے اور لڑکی کی، لیکن انہوں نے اپنے ارادے کو توڑ دیا اور انہوں نے جو کرنا تھا اس سے توبہ کر لی کہ انشاءاللہ ہم بالکل اسی طریقے سے نکاح کریں گے، شادی کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان طریقہ ہے اور جو اللہ کے حبیب نے ہمیں دیا کہ غریب سے غریب اور ادنا سے ادنا آدمی بھی اس طریقے سے اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے۔ اس لیے تمام ہم یہاں سے عزم لیں کہ انشاءاللہ ہم ان رسموں کو دفن کر دیں گے، ورنہ آپ دیکھو لوگ کیسے کیسے چونچلے نفس کے ہیں پورے کر رہے ہیں، ناچنا، اور پھر شادی کے فوٹو آپ دیکھو، آپ کی بیٹیوں کو غیر دیکھ رہے ہیں اور آپ کی بیٹیوں کے تماشے ہو رہے ہیں۔ لعنت ہیں ایسے ویڈیو پر کہ جہاں اپنی بیٹیاں اور بہنوں کی عزت تار تار ہو رہی ہو۔ شرم آنی چاہیے، ایک غیرت مند ماں باپ کو شرم آنی چاہیے، ایک غیرت مند بھائی کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کتنے ایسے ہوں گے جو نیت کے خراب ہوں گے اور آنکھوں کے گندے ہوں گے، وہ کتنے ایسے نظارے کر رہے ہوں گے۔ یہ ساری کی ساری لعنت کی چیزیں ہیں، اور جس وقت لوگ ایسے گناہ کھلم کھلا کرتے ہیں تو چیلنج ہوتا ہے، میری ماں اور بہنیں گھروں کے اندر دینداری پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین دین ہمیں عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بنانے میں آپ نے جو مشقتیں اٹھائی، اس امت کو امت بنانے میں آپ نے جو تکلیفیں اٹھائی، اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِن بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَا لِيَ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْتُ بِلَال۔ آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کے اندر 30 دن اور 30 راتیں ایسی آئی کہ میرے گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ کبھی بلال حبشی کو اتنا جو مل جاتا تھا
کہ ایک انسان اپنی بغل کے اندر چھپا لے. بغل کے اندر کیا چھپ سکتا ہے؟ آپ بغل کے نیچے دباؤ تو کتنی چیز آ سکتی ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا سردار کہہ رہا ہے کہ ہمارے بلال کے پاس کبھی اتنے جو ہوتے تھے کہ بلال کی بغل چھپا لے. 30 دن تک ایسی نوبت آتی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگوں، ہمارے گھروں کے چولہے کے اندر گھاس اگتی تھی. گھاس کہاں اگے گی؟ گھاس اسی جگہ اگے گی جہاں پر چولہا جلتا نہ ہو. چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ کے حبیب بیمار ہوئے، آپ کو غسل دینا تھا، ایک ٹپ کی ضرورت پڑی، بڑے برتن کی ضرورت پڑی. آپ کے گھر کے اندر برتن تک نہیں تھا. آپ نے فرمایا عائشہ سے کہ عائشہ، الگ الگ کنووں سے پانی منگواؤ اور ایک برتن کے اندر ڈالو. لیکن آپ کے گھر کے اندر وہ برتن نہیں تھا بڑا کہ جس کے اندر پانی ڈالا جائے. حضرت حفصہ نے کہا کہ میں لے کر آتی ہوں. حضرت حفصہ لے کر آئی اور آپ نے اس ٹب کے اندر بیٹھ کر کے آپ نے غسل کیا. دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. دیا جلانے کے لیے تیل کی ضرورت پڑی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر دیا جلانے کے لیے تیل تک نہیں تھا. پڑوس کے گھر سے تیل لائی زیتون کا اور دیا روشن کیا، دیا جلایا. میری ماں اور بہنیں، یہ امت آسانی سے امت نہیں بنی. بڑی مشقتوں کے بعد اور بڑی تکلیفوں کے بعد یہ امت بنی ہے. اور ہمارے گھر تک یہ جو دین آیا وہ دین آسانی سے نہیں آیا. کتنے معصوم بچے یتیم ہوئے، کتنی جوان بیٹیاں بیوہ ہوئی. اس کے بعد تکلیفوں اور مشقتوں کے بعد یہ دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے. تو کل قیامت کے دن حساب نہیں دینا پڑے گا کہ تم نے میرے نبی کے لائے ہوئے دین پر کیا عمل کیا. آپ کو ایک واقعہ سنا کر کے بات پوری کر دیتا ہوں. عراق کے اندر ایک بزرگ تھے جن کا نام ہے شیخ عبد الواحد ابن زید. بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، جنت کے اندر میری بیوی کون ہے؟ ایک دن دعا کی، کوئی جواب نہیں آیا. دوسرے دن دعا کی کہ یا اللہ، جنت کے اندر میری بیوی کون ہے، مجھے مطلع کر دے، مجھے بتا دے. کوئی جواب نہیں. تیسرے دن دعا کی کہ یا اللہ، جنت کے اندر میرے ساتھ رہنے والی بیوی کون ہے. تہجد کے وقت ان کو خواب آیا. کہا کہ عبد الواحد، کوفہ کے اندر ایک عورت ہے جس کا نام ہے میمونہ سودا، یہ جنت کی تیری بیوی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کہاں پر؟ کہاں؟ کوفہ میں رہتی ہیں وہ، کوفہ میں. انہوں نے دیکھا کہ میں ان کی زندگی کو دیکھوں کہ آخر ان کی زندگی کیسی ہے. یہ کوفہ گئے، جا کر لوگوں کو پوچھا کہ یہاں میمونہ سودا نام کی عورت کہاں رہتی ہے. لیکن وہ تو پاگل ہیں. لوگوں نے کیا کہا؟ پاگل ہیں. وہ کیا کرتی ہیں؟ لوگوں کی بکریاں ادھر ادھر ہوتی ہیں، ان کو ہانک کر جنگل میں لے جاتی ہیں اور وہاں چراتی ہیں اور شام کے وقت بکریوں کو واپس لے آتی ہیں. لوگ تو بڑے خوش ہوتے تھے، کہتے کہ چلو یہ پاگل عورتیں ہمارا کام کر دیتی ہیں. اب یہ گئے تھے دوپہر کے وقت. لوگوں کو پوچھا کہ ابھی اس وقت تک کہاں ہوں گی؟ کہاں؟ فلاں جنگل میں چلے جاؤ، وہاں پر ہیں. یہ چلتے چلتے اس جنگل تک پہنچے. دیکھا ایک طرف بکریاں ہیں، بکریوں کے ساتھ کتے بھی ہیں، بکریوں کے ساتھ شیر ہیں، واغ جن کو کہتے ہیں، جنگل کے درندے ہیں جو پھاڑ کھانے والے ہوتے ہیں، اور زہریلے سانپ ہیں. یہ سب ساتھ میں ہی کھیل رہے ہیں اور میمونہ سودا نماز پڑھ رہی ہیں. ایک طرف لکڑی رکھی ہوئی، ایک طرف ایک چادر تھی، ہلکی پھٹی پرانی چادر، اس چادر کے اوپر وہ نماز پڑھ رہی ہیں. انہوں نے جب یہ نقشہ دیکھا تو بڑے دنگ رہ گئے کہ یا اللہ، یہ تو اللہ کی مخلوق ساری ہی تو نے یہاں جمع کر دی کہ سارے ہی جانور یہاں پر ہیں. انہوں نے جب سلام پھیری، اب یہ تو
دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا آج تک. انہوں نے تو دعا کی تھی, اللہ نے الہام کیا, الہام سے پتا چلا, دل میں بات ڈالی تو پتا چلا کہ جنت میں اللہ تیرا نکاح اس سے کرے گا. تو جیسے ہی سلام پھیری, وہ تو پیچھے کھڑے تھے, سلام پھیر کر کے کیا کہنے لگی میمونہ سودا, وہ تو ابھی آ گیا. ابھی سے کہاں آ گیا, یہ تو جنت کی بات تھی. دیکھو میری ماں اور بہنیں, ان کے دل دیکھو, ان کا ایمان دیکھو. کہا عبد الواحد جنت میں تیری بیوی ہوں, دنیا میں نہیں, تو جلدی چلا آیا. وہ کہنے لگے کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا کہ ہمارے دل بڑے پاک ہیں. اللہ نے جب روحوں کو بنایا, ساری روحیں ایک میدان میں جمع تھی. میمونہ سودا نے کہا میں نے تجھ کو پہچان لیا تھا جب ہماری روحیں جمع ہوئی تھی, اس وقت میں نے تجھ کو دیکھا تھا. مجھے یاد ہے کہ تو عبد الواحد, تیرے باپ کا نام ہے زید, اور یہ وعدہ جو اللہ نے کیا ہے جنت کا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میری بہن ہو ابھی تم, یہ تو جنت کی بات ہے, مجھے کوئی نصیحت کرو. نصیحت کیا کہ عبد الواحد جاؤ لوگوں کو کہہ دو, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کہہ دو, اللہ سے بغاوت نہ کرو, اللہ سے صلح کر لو. تم اگر اللہ سے صلح کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کو بھی سنوارے گا, آخرت کو بھی سنوار دے گا. اور اللہ سے اگر بغاوت کی اور اللہ سے بغاوت کر کے اس کو ناراض کر دیا اور اپنی من چاہی زندگی تم چلتے رہے, یاد رکھو دنیا کے اندر بھی اللہ ذلیل کرے گا, آخرت کے اندر بھی ذلیل کر دے گا. تو میری ماں اور بہنیں, ہم اللہ سے صلح کریں, صلح کریں, اللہ کو منا لیں, اللہ کو راضی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا, ہمیں صحیح راہ پر اللہ ہم کو قیامت تک رکھے گا, موت تک رکھے گا. اس لیے آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے دل میں ایک ارادہ بنا کر اٹھیں کہ انشاءاللہ جتنی بھی رسمیں ہیں, یہ تو آپ کے سامنے 10-12 بتائی گئی, جتنی بھی رسمیں ہیں تمام رسموں کو انشاءاللہ ختم کر دیں گے, اور ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کا نکاح اور شادی ایسے طریقے پر کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے پوری امت کو دکھایا. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا. یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک, ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک. اللهم لك الشكر كله ولك الحمد كله ولك الخلق كله ولك المن كله بيدك الأمر كله. مولا تیری بندیاں یہاں تیری محبت میں آئی ہوئی ہیں, تیرے پیارے حبیب کی محبت میں آئی ہیں. اگر دنیاوی کوئی بات ہوتی تو یہاں پر نہ آتی, تیری اور تیرے حبیب کی بات ہیں اس نسبت سے آئی ہیں. تیرا نام سنا, تیرے دین کا نام سنا آئی ہیں. مولا ان کے دلوں کے اندر تیری عظمت ہیں, تیرے پیارے حبیب کی عظمت ہیں. مولا اس عظمت کے صدقے طفیل ان سب کی مغفرت فرما, ہم تمام کی مغفرت فرما. امت کے حال پر رحم فرما. امت پریشان ہے, مشکلات کا سامنا ہے, ہر در پر ٹھوکر ہیں, ٹھوکر کے ساتھ حالات ہیں. مولا امت کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما, دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما. ہر قسم کے شر و فتن سے ہماری حفاظت فرما. جہاں کہیں بھی تیرا کلمہ پڑھنے والے آباد ہیں, ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. مولا مدارس اور مساجد, مکاتب اور مراکز کی حفاظت فرما. امت کے اندر آپس میں محبت پیدا فرما, اتفاق پیدا فرما. ہر قسم کے بغض, عداوت, کینہ, کپٹ, حسد, تمام دل کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو حالات کے اندر گرے ہوئے ہیں ان کے حالات کو درست فرما. مولا جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. امت کی جو جوان بیٹیاں بے نکاح ہیں ان کو بہترین جوڑے اور رشتے نصیب فرما. امت کے جو غریب جوان بیٹے غربت اور مسکنت کی وجہ سے بے نکاح ہیں, مولا ان کے لیے بندوبست فرما اور ان کو بہترین بیویاں نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما.
مولا جن لوگوں نے ہمیں دعا کا کہا ہے ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ خیر کی لائن سے تیرے پیارے حبیب نے اپنی امت کے لیے جو کچھ مانگا اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما۔ جن مصیبتوں اور آفات سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ مانگی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ Por